बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। मोअज़्ज़ज़ सामीन, आज हम माइंडसेट के बारे में बात करेंगे और ये सब माइंडसेट बुक में तहरीर है। ये बुक बहुत ही मशहूर और कमाल है। आज हम अपनी सोच बदलेंगे, क्योंकि सोच बदलेगी तो माइंडसेट होगा। माइंडसेट होगा तो लाइफ गोल्स होंगे। लाइफ गोल्स को अचीव करने के लिए मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। तो मोटिवेटेड रहने के लिए हम तब ही मोटिवेटेड रह सकते हैं जब किसी गोल को पूरा करने के लिए हमारा माइंडसेट होगा। बिकॉज माइंडसेट इज़ वेरी नेसेसरी पार्ट ऑफ सक्सेसफुल लाइफ। हमें ये मोटिवेशन बुक्स खरीद कर पढ़नी चाहिए, क्योंकि कामयाब ज़िंदगी के लिए इल्म होना बहुत ज़रूरी है। जो कुछ मैंने पढ़ा सीखा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दुआ है अल्लाह पाक मेरी और आपकी रहनुमाई अता फरमाए और हमें अल्लाह पाक ऐसे काम के लिए मुंतखब करे जिसे हम अल्लाह पाक को पसंद आ जाए। तो मोअज़्ज़ज़ सामीन, हम इंसानों के दो माइंडसेट होते हैं। नंबर 1 फिक्स माइंडसेट, नंबर 2 ग्रोथ माइंडसेट। मोअज़्ज़ज़ सामीन, फिक्स माइंडसेट वाले लोग अपने अंदर मौजूद क्वालिटीज़ को फिक्स्ड समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो कभी भी ज़्यादा ज़हीन नहीं हो सकते या कभी बड़ा कारोबार नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक गरीब ख़ानदान से है या वो अपनी मजबूती को नहीं बढ़ा सकते। और फिक्स माइंडसेट वाले लोग ये सोचते रहते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी के बारे में हर चीज़ फिक्स। वो इसलिए कारकर्दगी को नहीं बढ़ा सकते कि वो अपनी मौजूदा क्वालिटीज़ को फिक्स समझते रहते हैं। और मोअज़्ज़ज़ सामीन, अब हम बात करेंगे ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग समझते हैं कि जितनी मेहनत वो करेंगे उतने अच्छे बनते जाएंगे। सोचना है कि वो अपनी ज़िंदगी के बारे में हर चीज़ को बदल सकता है और हर चीज़ को इम्प्रूव कर सकता है, बस अगर वो मेहनत करे तो। ग्रोथ माइंडसेट लोगों को लगता है कि ऐसा कुछ नहीं जो वो इम्प्रूव नहीं कर सकते। लेकिन आपको क्या लगता है कि ज़िंदगी में ज़्यादा कौन कामयाब होगा? मोअज़्ज़ज़ सामीन, अब आपके सामने फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट दोनों हैं। फिक्स माइंडसेट एक ऐसा बिलीव है जिसमें आप समझते हैं कि आपके अंदर मौजूद क्वालिटीज़ पत्थर की लकीर की मानंद हैं, कि आप जो भी हैं बस वही रहेंगे। ये लोग समझते हैं कि इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, क्रिएटिविटी हमारी जो है वही रहेगी। हम इसे इम्प्रूव नहीं कर सकते और ये अपने आप को डेवलप नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट एक ऐसा बिलीव है कि आपकी जो भी क्वालिटीज़ हैं उनको आप मेहनत से इम्प्रूव कर सकते हैं। हाँ, ये मानने में आता है कि एटीट्यूड, टैलेंट, इंटरेस्ट सब के अलग अलग होते हैं, लेकिन मेहनत करके हर चीज़ को बढ़ाया जा सकता है। और ज़्यादातर लोग इन दोनों माइंडसेट के दरमियान में कहीं होते हैं। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हर चीज़ में फ़िक्स माइंडसेट होते हैं या ग्रोथ माइंडसेट होते हैं। ऐसा भी हो सकता है उनका रिलेशनशिप के बारे में ग्रोथ माइंडसेट है या जॉब के लिए फिक्स माइंडसेट है। लेकिन मोअज़्ज़ज़ सामीन, आपको अपनी ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए ग्रोथ माइंडसेट को अडॉप्ट करना भी होगा, क्योंकि अगर आप फिक्स माइंडसेट में रहेंगे तो आप लाइफ में जहाँ हैं वहाँ रहेंगे। तो ऐसे लोगों की लाइफ में जब भी प्रॉब्लम्स आती हैं या किसी काम में नाकामी होती है तो वो खुद को बड़ा बेवकूफ़ समझते हैं। सोचते हैं मैं तो हूँ ही नाकाबिल इंसान, और सबसे बड़ी बात सोचते हैं कि मेरी किस्मत ही ख़राब है। लेकिन अगर आपका ग्रोथ माइंडसेट होगा तो वो आपको प्रॉब्लम्स ढूंढने के लिए इनकरेज करता है, क्योंकि आप और ज़्यादा ग्रोथ करना चाहते हैं। अगर आप इस तरह सोचते हैं कि मेहनत करके किसी भी काम में इम्प्रूवमेंट की जा सकती है तो फिर आप ग्रोथ माइंडसेट में आ जाते हैं। तो फिर आप कामयाब इंसान बन सकते हैं। अब ये भी हो सकता है कि जितने सक्सेस साइंस होते हैं वो आपके पास हों तब भी आपका फिक्स माइंडसेट हो सकता है आपका बहुत अच्छा बिजनेस या अच्छी जॉब हो, लेकिन तब भी आप एक माइंडसेट वाले इंसान हो। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि लाइफ में कुछ भी ऐसा हो जो कि आपके मौजूदा बिलीव को तब्दील करे, उससे आपको बहुत डिप्रेशन होगा। आपको लगता है कि आपकी होशियारी को, आपकी आइडेंटिटी को अटैक किया जा रहा है, तो फिर इस तरह आप और ग्रो नहीं कर पाएंगे, आप और पीछे चले जाएंगे और जो सक्सेस आपको मिली है वो भी आप खो सकते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि एक शख्स
امیر تھا آج وہ سڑک پر آ گیا ہے۔ یہ ہوتا ہے فکس مائنڈ سیٹ کا نقصان۔ جو کامیابی کسی نہ کسی طرح مل ہی جائے تو ہمارا فکس مائنڈ سیٹ آہستہ آہستہ وہ بھی چھین لیتا ہے۔ اگر آپ کے پاس گروتھ مائنڈ سیٹ ہے تو آپ کرٹیسزم کو ایک فیڈ بیک کی طرح دیکھتے ہیں اور آپ اس کو اوپنلی خوش آمدید کہتے ہیں۔ گروتھ مائنڈ سیٹ کا یہی فائدہ ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی پرابلمز آئے تو آپ بہت محنت کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ دی مائنڈ سیٹ بک میں آتھر نے کچھ اس طرح مثال دے کر سمجھایا ہے کہ مان لیں آپ اسکول یا کالج گئے تو کلاس میں سر نے ٹیسٹ چیک کر کے واپس کیے تو آپ کے ٹیسٹ کا گریڈ بہت برا تھا، تو آپ بہت ڈس اپوائنٹڈ ہو گئے، اور اسی دن جب آپ گھر واپسی جا رہے تھے تو راستے میں آپ کی بائک یا کار کا ٹائر پنکچر ہو گیا۔ برے ٹیسٹ رزلٹ کی وجہ سے آپ پریشان تو تھے ہی، اوپر سے ٹائر بھی پنکچر ہو گیا اور آپ کو بہت غصہ آ گیا۔ پھر آپ نے اپنے کسی دوست کو فون کیا لیکن اس نے آپ کا فون ہی نہیں اٹھایا۔ اب اگر آپ ہوتے تو آپ اس سچویشن میں کیا ریئیکٹ کرتے؟ لیکن اگر آپ ایسا سوچیں کہ یار میری تو قسمت ہی خراب ہے اور نہ میں کامیاب ہو پاؤں گا، میری تو ذہانت ہی بڑی کمزور ہے اور آج اتنا برا دن ہے کہ میرے دوست نے بھی میرا فون نہیں اٹھایا، بہت مطلبی ہے۔ اگر آپ اس طرح سوچیں گے تو آپ کا فکس مائنڈ سیٹ ہے۔ اس سچویشن کو آپ گروتھ مائنڈ سیٹ سے دیکھتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ میرا برا دن تھا لیکن اب میں محنت کر کے گریٹ کچھ کر سکتا ہوں۔ مجھے دھیان سے بائک چلانی چاہیے کہ کہیں ایسی جگہ پارک نہ کر دوں کہ جس سے ٹائر پنکچر ہو جائے، اور ہو سکتا ہے میرے دوست کا موبائل سائلنٹ پر ہوگا تو اسے پتہ نہیں چلا۔ اگر آپ ایسا سوچیں گے تو آپ کا گروتھ مائنڈ سیٹ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اپنے سارے ایموشنز کو کنٹرول کرنا ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اپنے سارے ایموشنز کو بند کر دینے چاہیے، لیکن آپ اپنے سوچنے کا طریقہ بدل کر اپنی لائف کو کسی بھی سمت میں لے جا سکتے ہو۔ اب ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ مائنڈ سیٹ والی بات تو سادی ہے، اس لیے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کامیابی کے لیے تو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، اتنے سمپل سے بلیف سے اتنا زیادہ فائدہ ہمیں کیا ہوتا ہے؟ لیکن یار آپ سمجھیں اس چیز کو، جتنی یہ ایک چھوٹی سی بات لگتی ہے، اگر آپ اسے ایک دفعہ اچھے سے سمجھ جائیں تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ فکس مائنڈ سیٹ والے لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ صرف انٹیلیجنٹ لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ آسان سا کام کرو جسے آسانی سے سکسیڈ حاصل کرو، لیکن اگر کوئی مشکل یا بڑا کام چوز کرو گے تو ہو سکتا ہے وہ آپ سے ہو نہ سکے یا آپ کر نہ پاؤ، اور اس کا مطلب آپ کو بیوقوف ہو۔ لیکن آپ گروتھ مائنڈ سیٹ سے سوچیں، ہمیشہ ایسا سوچنا چاہیے کہ ہر کوئی اپنی انٹیلیجنٹ پاور کو بڑھا سکتا ہے اور وہ ایسے کیا جا سکتا ہے۔ بہت محنت کریں اور اپنا نالج بڑھائیں۔ اس طرح سوچیں کہ آپ مشکل کام کو کر سکتے ہیں، کیونکہ فیلئر سے فرق نہیں پڑتا اور آپ فیلئر سے زیادہ سیکھتے ہیں۔ اس بک کے آتھر نے ایک اور مثال دی ہے، کہتے ہیں کہ یونیورسٹی آف ہانگ کانگ میں ہر چیز انگلش پڑھائی جاتی ہے۔ وہاں پر کچھ لوگوں کا انگلش زیادہ آتی ہے اور کچھ لوگوں کو کم آتی ہے، اس سے ان کی سکسیس پر کافی اثر پڑتا ہے۔ ان سب کو ایک آفر دی گئی انگلش کو اچھا کرنے کے لیے، انگلش کو امپروو کرنے کے لیے فری کلاسز دی جائیں گی۔ آپ فری میں اپنا نام رجسٹر کروا کر اپنی انگلش اور بہتر کر سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھا گیا کہ جن کا فکس مائنڈ سیٹ تھا انہوں نے فری کلاسز میں بھی اپنا نام رجسٹر نہیں کروایا، حالانکہ ان کے پاس فری ٹائم بھی موجود تھا اور فری کلاسز بھی تھیں، لیکن انہوں نے رجسٹر نہیں کروایا۔ اور دوسری طرف جن کا گروتھ مائنڈ سیٹ تھا انہوں نے نام رجسٹر بھی کروایا اور انگلش پرفارمنس امپروو بھی کی۔ یہ ایگزامپل پرفیکٹ ہے کہ فکس مائنڈ والے لوگوں کو اپنے فیوچر یا سکل سیکھنے کے لیے فکس مائنڈ سیٹ کیسے روکتا ہے۔ اب اس بک کا یہ پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی لائف کا ہر ایریا کو انالائز کریں اور اس کے بارے میں بہت زیادہ سوچیں۔ اس بک کا یہ پوائنٹ ہے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ آپ کو سوچنے کا طریقہ آپ کی لائف پر کتنا افیکٹ کرتا ہے، اور اگر آپ گروتھ مائنڈ سیٹ میں رہیں گے تو آپ اور آگے بڑھتے جائیں گے۔ آپ کو اس بک میں یہ سیکھنا ہے کہ فکس مائنڈ سیٹ کو اوائڈ کرنا ہے۔ زندگی میں کافی چیزوں کے بارے میں ہمارا فکس مائنڈ سیٹ ہو سکتا ہے
کہ میرے بچپن سے اچھے مارکس نہیں آئے تو میرے کالج یا یونیورسٹی میں اچھے مارکس نہیں آ سکتے، یا میں امیر نہیں ہو سکتا، یا میں بڑا بزنس مین نہیں بن سکتا۔ اگر آپ ان سب چیزوں کے لیے گروتھ مائنڈ سیٹ اپلائی کر دیں تو آپ کے سوچنے کا طریقہ چینج ہونے کی وجہ سے آپ کی لائف بدل سکتی ہے۔ یہ ضروری تھوڑی ہے کہ آج تک آپ کے اچھے مارکس نہیں آئے تو آگے بھی نہیں آ سکتے، تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر غریب فیملی سے ہیں تو کبھی امیر نہیں بن سکتے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، غریب پیدا ہونا گناہ نہیں ہے، غریب مرنا گناہ ہے۔ تو معزز سامعین، کامیابی کے سفر میں ہمیں موٹیویشنل ایجوکیشن، مائنڈ سیٹس، کیز آف سکسیس، ہر چیز کے بارے میں بخوبی واقف ہونا بہت ضروری ہے۔ تو معزز سامعین، آج ہم چلتے ہیں آج کی اچھی بات کی طرف۔ یہ نہ سوچو کہ اللہ تمہاری دعا قبول کیوں نہیں کرتا، یہ شکر کرو کہ تمہارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے، رب وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ انفارمیشن پلس کے معزز سامعین، اگر آپ میری ان باتوں سے ایگری ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہمارے چینل انفارمیشن پلس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ، والسلام۔